یہ میرا ہاتھ کہاں پر ہے دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک وقت وہ بھی دیکھا کہ میری امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی تھی. مجھے بہت بعد میں پتہ چلا, میں نے بعد میں بہت شکوہ کیا, میں یار کیا کیا آپ نے, زکوٰۃ کی رقم لے لی. امی نے کہا بیسیکلی تم لوگوں کی بھوک دیکھی تھی اور کیا کرتی. وہ زکوٰۃ کی رقم بھی کتنی ملی ہوگی, 5-6 ہزار روپے ملی ہوگی. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے جس سے وہ زکوٰۃ دی ہوگی, لازمت لگی تو ہم پر ہی ہوگی نا, جو بھی رقم دی ہوگی اس نے, وہ جو اس کے پیسے آئے ہوں گے وہ کہیں میری ایجوکیشن میں یا فلاں میں لگے ہوں گے. مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج اس شخص کو ملٹیپلائی کر کے دے رہا ہوگا. وہ میں اکثر ایموشنل ہو جاتا ہوں یہ بات بتاتے ہوئے, لیکن سر یہ دور جیا ہے میں نے. یاسر جنجوعہ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز کے متعلق 453 احادیث ہیں, سب میرے بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. صحیح ضعیف فلاں ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں, وہ مارک کر کے آپ کو دے دیتا ہے. میں اس سے باتیں کرتا ہوں, یعنی میں نے AI 360, آپ اس کے سامنے اپنا پورا مسئلہ بیان کیجئے اور وہ مسئلے کو دیکھیں کیسے ذرا ڈھونڈ کے لے کر آتا ہے اور اس کا جواب کیسے لے کر آتا ہے, ذرا دیکھیے گا. میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ, تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. بس 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ دو, چلے جاؤ بھائی. 1 مہینے کا سورس آف انکم تھا کوئی ساتھ؟ کوئی نہیں تھا سر. اب یہ کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو, کمال کی بات سنیے گا. میں نے یہ چیز جی ہے اور میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ کیا بات تھی, کہ اللہ کی قسم یہی والے معاملات تھے. مجھے جھوٹی قسم کا کفارہ معلوم ہے. کوئی سورس آف انکم نہیں تھا. میں 30,000 روپے کی میری وہ نوکری تھی اور میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے 2 بیچز کو پڑھایا کرتا تھا. 16,000 روپے اس سے ملتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ کا ایک اور ایپیسوڈ, اور آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے گیسٹ ہیں زاہد چیپا صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاہد چیپا صاحب کا پہلے میں مختصر سا تعارف ان لوگوں کو دے دوں جو زاہد چیپا صاحب کو اس سے پہلے کہیں دیکھ نہیں سکے یا ان کو جانتے نہیں ہیں. دنیا کی سب سے بڑی اسلامک اپلیکیشن اسلام 360 کے فاؤنڈر ہیں یہ, اور اس ایپلیکیشن نے لوگوں کی زندگیوں میں دین کو سمجھنے میں جتنی مدد کی ہے شاید اس سے پہلے IT کی دنیا میں اتنا بڑا کام نہیں ہوا. تو آج ہم نے زاہد چیپا صاحب کو ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئیں اور اس ایپلیکیشن سے متعلق بتائیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے اور لوگوں کو کیسے ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے یہ ایپ, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی ایک جرنی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہوگی, آپ وہ بھی سنیں گے. سر شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام 360 ایپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے مستفید ہو رہے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ شاید آج متعارف ہوں ہمارے اس پوڈ کاسٹ سے. تو اوور ویو دے دیں کہ اسلام 360 ایپ ہے کیا, اور پھر اس سے آگے چلیں گے. اچھا, بیسیکلی یاسر اسلام 360 ایک موبائل اپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے نہ صرف آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں بلکہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں اگر کوئی موضوع تلاش کرنا چاہیں, یعنی ایز اے ریفرنس بک کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیں. ہمارے یہاں 3 ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہر شخص اپنی رائے ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو ہے آپ کے پاس میڈیکیشن, ہم صحت کے موضوع پر کوئی نہ کوئی گفتگو ضرور کریں گے. بھائی آنکھ میں تکلیف ہے, فلاں ڈراپس ڈال دو, میری امی نے ڈالے تھے, تم بھی ڈال لو. اب ہمیں آتا ہے یا نہیں کچھ بتائیں گے ضرور. دوسرا پالیٹکس, اکانومی اتنی اچھی بتاتے ہیں, ملک کیسے چلانا ہے. سب سے اچھا نائی کی دکان پر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کیسے ملک چل سکتا ہے. تیسرا آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس مذہب, جس میں ہمیں پتہ ہو نہ پتہ ہو ہم ضرور اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں. تو اسلام 360 بنانے کا مین آبجیکٹو یہ تھا بیسیکلی کہ آپ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہیں, کہیں کوئی ریفرنس اپنی تشفی کے لیے یا کسی کو نالج فراہم کرنے کے لیے آپ اگر اس کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ساری چیزیں اسلام 360 کے ایک ہی پلیٹ فارم پر آپ کو مل جاتی تھی. مدت پہلے میں یعنی کوشش یہ کرتا تھا یا دعا کرتا تھا کہ اس طرح کا کام کوئی اور کر دے اور ہم اس کو استعمال کرتے رہیں, کیونکہ قرآن مجید کے کچھ ریفرنسز یا کچھ آیات
جب مجھے بھی تلاش کرنی ہوتی تھی تو مجھے مشکل ہو جاتی تھی کہ آیت کہاں پر ہے. تو پھر یہ میں نے 2007 مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے، وہ نومبر 2007 کی ایک رات تھی، میں عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی کہ بھئی قرآن مجید کا رومنائز اردو میں ٹرانسلیشن ہونا چاہیے. یعنی جو ہم میسج کرتے ہیں نا، کہاں جا رہے ہو، کیسے ہو، کب آؤ گے، لکھتے ہیں انگلش میں، ہوتا وہ اردو ہے. ہاں جی. پورا قرآن مجید میں نے رومنائز اردو کے اندر، جس کو ٹرانسلیٹریشن بھی کہا جاتا ہے، اس کو اس میں ٹرانسلیٹ کیا. اور الحمدللہ گوگل کے مطابق میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو اس طرح رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا. اچھا، اب آپ اس کا استعمال بتائیں کہ کوئی اگر اس کو استعمال کرے گا اور اس سے مستفید ہونا چاہے تو یہ کیا پروسیس ہے؟ جی اصل میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے اسلام 360 کام کرتا ہے. صحیح. اور یاسر یقینی طور پہ یہ آپ کی آڈینس کے لیے بھی ایک بالکل نئی چیز ہوگی، تاکہ وہ اب کیونکہ رمضان آنے والے ہیں تو ان کے لیے انشاءاللہ یہ بہت فائدہ مند ہوگا. آپ نارملی قرآن مجید اگر پڑھنا چاہتے ہیں یا القرآن پہ کلک کریں، میں کوئی سی بھی سورت لے لیتا ہوں. میں نے کہا جناب کہ میں اس وقت سورہ آل عمران لے لیتا ہوں. صحیح. اور یہاں پہ ٹرانسلیشن انگلش میں آ رہی ہے. میں نے اس ٹرانسلیشن کو کہا کہ بھائی مجھے یہ ٹرانسلیشن آپ اردو کی ٹرانسلیشن دکھا دیجئے، اور اردو کی ٹرانسلیشن میں نے یہاں پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن لے لی. صحیح. اور یہ دیکھیے میں نے کسی آیت کے اوپر جا کر اور میں نے اس پہ کہا مجھے اس کو پلے کر کے سنا دو. صحیح. وہ پوچھے گا کس قاری کی آواز میں سنیں گے. 16 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کی آواز میں آپ سننا چاہیں. میں نے کہا جی پلے کر دیجئے. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه میں یہاں پہ اس کو روک رہا ہوں. آپ اس کو اگر ریپیٹ کا بٹن دبا دیں گے تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. Wonderful. تو میں نے یہاں پر اگر کہا کہ نہیں جناب مجھے اس کی تفسیر دکھا دیجیے، یا مجھے کوئی اور، یہ اس وقت ٹرانسلیشن جو نظر آ رہی ہے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، لیکن میں کسی اور کی ٹرانسلیشن بھی دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. کچھ نہ کیجیے، ٹرانسلیشن کے بٹن پہ کلک کیجیے. تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. 34 سے زیادہ ٹرانسلیشن جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں. سنیے. جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، جو اپنے سے پہلے انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، خود ریکارڈنگ کروائیے، پیسے خرچ کیے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ اپلیکیشن لے کر آیا ہوں. میں نے کہا کہ نہیں جناب میں یہیں پر رہتے ہوئے مجھے نہیں اردو نہیں، مجھے تو یہاں پر جو ہے پنجابی کی ٹرانسلیشن سننی تھی. سنیے. ਉਤਾਰੀ ਸੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਆਖਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ آپ ਉਤਾਰੀ ਸੂ ਤੌਰਾਤ پشتو میں سننا چاہتے ہیں یا یہ مختلف زبانیں موجود ہیں تو بلوچی میں سننا چاہتے ہیں فلاں، تو یہ ساری ایک ہی جگہ پہ ریجنل لینگویجز میں بھی ہے. جی ریجنل میں بھی ہے. میں نے کہا کہ یہ آیت بہت زبردست ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے. کچھ نہ کریں، شیئر کا بٹن دبائیے. وہ آپ سے پوچھے گا ڈیزائن بنائیں گے؟ میں نے کہا ڈیزائن بناؤں گا. کہتا کون سا ڈیزائن لگائیں گے؟ میں نے کہا یہ والا ڈیزائن. میں نے اس کا فونٹ سائز بڑا کر دیا اور اس کو میں نے کلر کر دیا. واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک میسنجر، جہاں بھیجنا ہو بھیج دیں. اب یہ اتنا آسان ہے. میں نے کہا نہیں جناب، میں تو تفسیر پڑھنا چاہتا تھا اس آیت کی. کچھ نہ کریں، تفسیر کا بٹن پریس کریں. یہاں پر اس وقت آپ کے پاس یہ 18 سے زیادہ تفاسیر ہیں. میں نے کہا جی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، میں نے کوئی ایسی آیت لے لیتا ہوں جس میں مولانا مودودی صاحب نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہو تو ذرا زیادہ آسان ہو جائے گا. یہ آ گئی. میں نے کہا جی سنیے. عام طور پر لوگ تورات سے مراد بائبل کے پرانے انٹرنیٹ سے ایک دفعہ صرف ڈاؤن لوڈ کرے گا، اس کے بعد انٹرنیٹ نہیں چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. یہ میں نے ہاں جی، میرا یہی نیکسٹ کوشچن تھا کہ اگر ایک شخص ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ بس آپ ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کے بعد فلائٹ میں جا کے بیٹھ جائیں، پھر سنتے رہیں. سنیے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی. یہاں قرآن کریم نے لفظ فرقان استعمال کیا ہے جس کے میں نے کہا نہیں، مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب سننے تھے. وانزل التوراۃ والانجیل بالحق هدى للناس. یہ ساری تفاسیر آپ کو ایک سنگل کلک پر مل جاتی ہیں. اب یہاں پر ہی آپ کو یہ سارے مکاتب فکر کے لوگ بھی مل جاتے ہیں. اچھا اب ایک مزے کی چیز، میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق کی مصدقا لما بین یدیہ. قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں، کچھ نہ کریں، جسٹ کلک آن دس آیا، ہیئر از آپشن آف روٹ ورڈ. میں نے اس پہ کلک کیا، سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. میں نے کہا یہ مصدقہ کے معنی کیا ہے؟ کلک کیا. مصدقہ کی اس وقت پوری ڈیفینیشن اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے. میں نے کہا اس سے ملتے جلتے ورڈز کون کون سے ہیں قرآن کے اندر؟ کچھ نہ کریں، آیات کا بٹن کلک کریں. کہتا ہے 155 الفاظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں. صادقین، صادقین، مصدقن، مصدقون، مصدقہ، یہ سارے ورڈز آ گئے. میں نے ایک اور مزے کی چیز بتاؤں، ایک ورڈ اس میں صدقتنا، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 113، اس کا 11ویں نمبر کا ورڈ ہے. میں جیسے ہی اس پہ کلک کرتا ہوں، قالو پہلا، نریدو دوسرا،
ان تیسرا، ناکلا چوتھا، اس طریقے سے کاؤنٹ کر لیجیے. صدقتنا 11ویں نمبر پر ہی آتا ہے، اور اتفاق سے مجھے 11 سال لگے، اور اس کے بعد میں آج آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ. میں نے کہا کہ نہیں جناب، یہاں پہ میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید میں کوئی موضوع تلاش کرنا چاہوں. میں سرچ میں گیا، وہ آپ سے پوچھے گا بھائی اردو میں ڈھونڈیں گے، انگلش میں، رومن میں. رومن وہ زبان جس کو ٹرانسلیٹریشن کہا جاتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کی تھی. میں نے رومن پہ کلک کیا اور میں نے یہاں پر آ کے ٹائپ کر دیا، جس کو ہم انگلش کے اندر ٹائپ کرنا کہتے ہیں. میں نے انگلش میں یہاں پر ٹائپ کر دیا، میں نے ٹائپ کیا ہے جھوٹ، JHOOT. 1 2 3 3 سیکنڈ میں ڈھونڈ کے لایا بغیر انٹرنیٹ کے. اس کے لیے کوئی انٹرنیٹ نہیں چاہیے آپ کو. جھوٹ کے متعلق قرآن مجید میں 42 آیات ہیں. میں کسی بھی آیت پہ کلک کرتا ہوں، جو اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا رومن اردو، ان کے دلوں میں روگ ہے چنانچہ اللہ نے، یہ گوگل کے مطابق میں پہلا انسان ہوں الحمدللہ. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وہ بچے جو کہ اردو پڑھنا نہیں جانتے، ہاں جی، آپ کے میرے دور میں انگلش کا پیپر مشکل تھا، ہمارے بچوں کے لیے اردو کا پیپر مشکل ہے. بالکل. جو ہمارے بچے باہر رہتے ہیں، جو انڈیا میں لوگ رہتے ہیں، ان سب کے لیے اس کو پڑھنا آسان ہے الحمدللہ، اور آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. ایون آپ نے کہا کہ نہیں یار، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا ہماری تجوید خراب ہو جاتی ہے. اب آپ نے اگر اس پہ پہلا کام ہی میں دکھاتا ہوں، اس میں سیرت النبی دیکھنا ہو تو سیرت النبی کے ہم نے 5 سیزن بنائے. جس طریقے سے نیٹ فلکس کے سیزن ہوتے ہیں نا، ہم نے کوئی 48 ایپیسوڈز بنائی ہیں سیرت النبی کی. آپ وہ دیکھیں، اس میں کمال کام کیا ہے الحمدللہ. اب آپ یہ چاہتے ہیں میں بڑا ہو جاتا ہوں، میری تجوید خراب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو مجھے بہتر کرنا ہے، تو آپ ذرا دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. میں یہاں پر آیا، میں چھوٹی صورتوں میں سے سورہ اخلاص میں نے یہاں پر لے لی. میں نے کہا ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں جو یہاں پر لکھا ہوا ہے. سنیے. کہتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں، میں اس کو غلط پڑھوں گا تو یہ اس کو ریڈ کر دے گا. اچھا آپ ذرا دیکھیے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا لیول چیک کیجیے گا ذرا. لم یلد ولم یولد کہہ رہا بالکل غلط پڑھا ہے. اچھا اب جب میں آپ کو اشارہ کروں تو تیز آواز میں آپ پڑھیے گا. لم یلد ولم یولد کہہ رہا ہے غلط ہے، کیونکہ اللہ الصمد لکھا ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد پڑھنا ہے. ابھی میں اشارہ کروں پھر بولیے. اچھا بولیے. اللہ الصمد. دیکھیے اس نے گرین کر کے دکھا دیا آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، کیا آپ نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے؟ اس طریقے سے آپ اپنی تجوید کو بہتر کر سکتے ہیں. پھر میں نے کہا نہیں جناب، مجھے احادیث دیکھنی ہے. یہ ساری احادیث کی بکس آ جاتی ہیں. آپ نے کہا کہ مجھے اس احادیث کی بکس میں کوئی چیز تلاش کرنی ہے، جیسے صحیح بخاری میں آ جائیں. آپ نے کہا مجھے حدیث پڑھ کے سناؤ ذرا کیسے پڑھتے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لاکھوں روپے خرچ کیے ہم نے صرف اس کی ریکارڈنگ پر. صرف صحیح مسلم کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے ہم نے 7.5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں. اچھا ہم نے صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مشکات، مسند احمد، یہ ریکارڈنگ کروا دی الحمدللہ، موجود ہے اس کے. آپ نے کہا کہ نہیں جناب. اب میں بہت مزے کی چیز آپ کو بتاتا ہوں، سوری آپ کی بات کاٹتے ہوئے. اب آپ کو میں لے کے چلتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ. آپ اس پہ قبلہ ڈائریکشن دیکھیے، قاعدہ پڑھنا ہو. 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات موجود ہیں اس میں، قبلہ ڈائریکشن موجود ہے. 27 لاکھ شہروں کی. جی ٹھیک ہے، کہیں بھی دنیا میں ٹریول کر رہے ہیں وہ آپ کو نماز کے اوقات دکھائے گا. صحیح. اچھا اب کمال کی چیز دیکھیے، ہم نے ایک چیز بنائی ہے AI 360. آپ اس کے سامنے اپنا پورا مسئلہ بیان کیجئے اور وہ مسئلے کو دیکھیں کیسے ذرا ڈھونڈ کے لے کر آتا ہے اور اس کا جواب کیسے لے کر آتا ہے. ذرا دیکھیے گا. میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی. میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ، تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. میرے بولنے پر اب یہ یاسر اس نے تلاش کرنا شروع کیا پیچھے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے. میری اس پوری کہانی میں سے وہ سوالات نکالے گا، اس کے جوابات بنائے گا. ذرا دیکھیے گا کیا کرتا ہے. یہ لیول چیک کریں. اس کے لیے انٹرنیٹ چاہیے. اے آئی کا اس سے بہترین استعمال ہو نہیں سکتا ویسے. اب آپ دیکھیے گا ایک کمال. دیکھیں کیا سوال آیا، بیوی کو ماں کہنے سے کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ ذرا دیکھیے اس کا پورا فتویٰ. یہ ونڈرفل. آپ نے کہا نہیں یار مجھے تو دیوبند کے مکاتب فکر کے فتوے دیکھنے تھے. یہ سارے آ گئے دیوبند مکاتب فکر کے. آپ نے کہا نہیں مجھے تو بریلوی مکتب فکر کے فتاوی جات دیکھنے تھے. یہ سارے ان کے آ گئے. میں نے کہا مجھے اہل حدیث کے دیکھنے تھے. یہ اہل حدیث کے آ گئے. یہ ساری چیزیں آ گئیں. اب ایک اور کمال بتاؤں آپ کو، سارے فتوے میں اور آپ تو پڑھ نہیں سکتے. ہم کیا کریں؟ ایک چیز یہاں لکھی ہے خلاصہ. میرا کیمرہ اگر اس کو دکھا پا رہا ہے، خلاصہ. ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں، ایک پیج کی سمری بنا دے گا اور آپ کے سامنے سارے جوابات بنا کر لائے گا. ذرا کمال دیکھیے گا آپ.
دیوبند کے نزدیک یہ ہوا ہے، بریلوی اس مکاتب فکر یہ کہتے ہیں، اہل حدیث کے نزدیک رائے یہ ہے، بس صرف یہ ایک پیج کی سمری بنا کر لا دے گا، آپ یہ پڑھ لیجئے، اتنا آسان ہے اب آپ کے لیے ماشاءاللہ یہ۔ اب ایک اور چیز یہ، آپ نے کہا کہ نہیں یار میں چیٹ جی پی ٹی 4 کی طرح اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ذرا دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک اور کام جس کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ اش کر اٹھیں گے۔ وہ کام کیا ہے ذرا دیکھیے گا۔ میں نے یہاں پر آ کر یہ ہوم پہ کلک کیا، دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کہا نہیں جناب، ایک اور میں اس سے بات چیت کرتا ہوں ذرا۔ یاسر جنجوا کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دیں گے؟ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی۔ آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز کے متعلق 453 احادیث ہیں، سب میرے بولنے پر ڈھونڈ کے لے کر آ گیا، صحیح ضعیف فلاں ساری چیزیں ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں، وہ مارک کر کے آپ کو دے دیتا ہے۔ میں اس سے باتیں کرتا ہوں، یعنی میں نے اس سے مزید بات کی۔ اگلی نماز کا وقت کیا ہے؟ یہ اگلی نماز کا وقت دکھا رہا ہے راولپنڈی کے اندر۔ ونڈرفل۔ آپ کے بولتے ہوئے سارے کام کرتا ہے الحمدللہ۔ اب آپ اس کو انسٹرکشن دیجئے کہ بھائی شیخ سدیس کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت چلا دیجئے۔ رک جاؤ، ایسا کرو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر بھی ساتھ چلا دینا، وہ ساری چیزیں چلاتا ہے الحمدللہ۔ آپ یہ ڈیش بورڈ پہ رکھ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اسلام 360 کا ڈیمو۔ دیکھنے والے بھی یقیناً اتنے ہی متاثر ہو رہے ہوں گے جتنا میں ہو رہا ہوں، اور یہ بہت بڑا کام ہے، لوگوں کے لیے انتہائی آسانی ہے۔ اور ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ جیسے کہ زاہد صاحب نے بتا دیا کہ سمپلی آپ اگر آئی فون یوز کر رہے ہیں تو آپ ایپل اسٹور سے، اور اینڈرائڈ فون اگر یوز کرتے ہیں تو گوگل پلے اسٹور سے، جہاں سے آپ نے واٹس ایپ اور گیمز ڈاؤن لوڈ کی ہیں۔ یہ ویسے مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اتنا آسان کیا کہ اگر یاد نہیں آ رہا تو وہاں سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب تو آپ نے جتنا بڑا اسلام 360 کے لیے کام کیا، تو کسی بھی بڑے کام کو کرتے ہوئے بڑے چیلنجز بھی آتے ہیں زندگی میں انسان کی۔ سب سے پہلا چیلنج مجھے جو لگا کہ آپ کو آیا ہوگا کہ آپ نے اتنے مسالک کو، مکتبہ فکر کو کہا کہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے، تو کسی کا یہ اعتراض نہیں آیا کہ جی ہمارے کسی بھی مکتبہ فکر میں جو یہ شخصیت ہیں یہ کانفلکٹ کرتے ہیں ود ان دا مسلک، تو آپ نے ان کی ترجمہ تفسیر یا یہ چیز کیوں ایڈ کر دی، اس کو ہٹائیں؟ یا پھر کسی نے یہ کہا ہو کہ آپ نے ہماری ریپرزنٹیشن کی ہے یا کیوں نہیں کی، تو اس طرح کے مسائل آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں اس کو بناتے ہوئے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس لیے ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے جدید اور قدیم کا بڑا حسین امتزاج رکھا اسلام 360 میں۔ ہم نے ہر مکاتب فکر کی ایک پرانی ٹرانسلیشن جو کہ ان میں زبان زد عام ہے، ٹھیک ہے، جیسے کنز الایمان کی ٹرانسلیشن وہاں پہلے تھی تو ہم نے نئی پہ طاہر القادری صاحب کی ٹرانسلیشن لے لی، ٹھیک ہے، ہم نے نئے میں ہمارے پاس مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن لے لی، تو پہلے مفتی شفیع صاحب وغیرہ کی۔ تو اس میں جب ہم اس میں جاتے ہیں آپ کے پاس اہل تشیع میں تو علامہ حسن رضوی کی لے لی، اہل حدیث میں جاتے ہیں تو ہم نے پہلے ٹرانسلیشن لے لی محمد جوناگڑی صاحب کی جو کہ قدیم ہے، اور جو جدید ٹرانسلیشن لے لی وہ عبدالسلام بن محمد صاحب کی لے لی۔ تو ہم نے ٹرانسلیشن کا امتزاج ہی ایسا رکھا، اور تمام مکاتب فکر میں جو بڑے بڑے جید علماء ہیں ان تمام لوگوں نے الحمدللہ اس بات کو نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ اس بات کو بہت زیادہ اس کو انہوں نے کہا کہ یار یہ کمال کا کام اس لیے ہے کہ بیسیکلی ہمیں جدید اور قدیم کا بڑا حسین امتزاج ملتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے
کم از کم اتحاد بین المسلمین کے پوائنٹ آف ویو سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو پڑھے بغیر جو ہم کافر کا یا کافر گردانتے رہتے ہیں تو وہ بڑی آسانی ہو گئی الحمدللہ کہ اب وہ نہ صرف اس کو پڑھ سکتے ہیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب الحمدللہ اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ یار واقعی ٹرانسلیشن کے اندر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے ورنہ تراجم کے اندر کوئی ہیر پھیر اتنی زیادہ نہیں ہے. اگر کسی میں ان کو سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہے, دیکھیں انسان ہے, سمجھنے میں کوئی غلطی لگی ہے تو وہ مختلف مکاتب فکر کے ٹرانسلیشن موجود ہیں, وہ ایک ہی وقت میں مختلف علماء کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتا رہتا ہے الحمدللہ. اچھا اب زاہد بھائی کچھ سخت سوالات ہیں آپ سے, اور یہ سوالات ہرگز آپ نے میرے ایسے نہیں لینے کہ یہ میں ذاتی حیثیت میں جاننا چاہ رہا ہوں, میں اوور آل ایک پرسیپشن ہے ایک خاص ذہن کی, اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو کہیں نہ کہیں ایک تاثر ہے کہ زاہد چیپا صاحب بڑی پریچ کرتے ہیں کہ میں نے اسلام کے لیے بڑا کام کیا اور ڈیجیٹلی یا آئی ٹی سیکٹر میں میں نے ایک سب سے بڑی اپلیکیشن بنا دی ہے اسلام کی. تو ٹھیک ہے انہوں نے یہ ضرور کیا, لیکن ان کو چاہیے تھا کہ یہ اسلام کے لیے کام کرتے, انہوں نے پیسے کمانے کے لیے کام کیا آپ نے یہ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے پیسے سے کماتے ہیں اور یہ کتنا ہی بڑا آپ کے لیے سورس آف انکم ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پہلے تو میں ایک سوال کا جو آپ نے بات کہی کہ زاہد حسین چھیپا صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام اتنا بڑا کر دیا اور فلاں کر دیا. زاہد حسین چھیپا ہوتا کون ہے؟ زاہد حسین چھیپا کی یہ اوقات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کے لیے کام کر سکے. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام کروا لیا. سر نوکر کا کمال نہیں ہوتا کہ وہ کہاں نوکری کرے, یہ بادشاہ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ کس کو نوکری پہ رکھے گا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کام کروایا. پہلی بات تو یہ ٹھیک ہے. زاہد حسین چھیپا یہ کام نہ کر سکتا تھا نہ کرتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کرواتا. پہلی بات. دوسری بات کہ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ جی بالکل بہت زیادہ پیسے کماتے ہیں الحمدللہ, اور وہ پیسے انشاءاللہ آخرت کے لیے ہیں. اور بینک آف یہاں پہ جو ہمارے پاس بینک ہوتے ہیں نا, وہ بینک ہوتے ہیں اور لمیٹڈ ہوتے ہیں. بینک کا نام ہوتا ہے بینک الفلاح لمیٹڈ. ہم جو سارے پیسے کما رہے ہیں وہ ہے بینک آف اللہ ان لمیٹڈ, وہاں پہ پیسے جمع کرتے ہیں. پرپز اللہ کا شکر ہے اپنا, اپنی والدین, اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچوں, ان کے لیے کام کرنا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی کام آ جائے. میں بچپن سے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لے, اور میں اللہ سے ایک اور دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مکھی کے اوپر مکھی نہ بٹھائیے گا, کوئی یونیک کام لے لیجیے گا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ہی فیلڈ میں میرے ساتھ اس طرح یہ ماشاءاللہ اتنی مہربانی کریں گے مجھ پہ اور مجھ سے یہ کام لے لیں گے. اسلام 360 سے اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ جناب کہ وہ زاہد حسین چھیپا اس پہ پیسے کماتے ہیں, تو میں بہت چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آج جو میں یہاں پر آپ کے پاس آیا ہوں, یا جو اس وقت آپ کے روم میں بیٹھا ہوں, یہ لائٹس, یہ پنکھے اور یہ جو اے سی ایس یا ہیٹر میرے برابر میں چل رہا ہے, ان سب کے یقینی طور پہ آپ پیسے دیتے ہوں گے. جی بالکل دیتے ہیں. اسلام 360 کو بھی چلانے کے لیے ہر ماہ 70 لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جو 41 کا تو اسٹاف ہے ہمارے پاس, 41 لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پہلی بات. پھر ہمارے پاس اس کے اندر ہمیں سرورز, امیزون کے سرور ہم یوز کرتے ہیں, گوگل کی APIs یوز کرتے ہیں. جو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ابھی چل رہی تھی نا پیچھے سارا کام کر رہی تھی, سر فری میں نہیں ہوتا, اس کے پیچھے کام ہوتا ہے, پیسے لگتے ہیں. اس کو ہر مہینے ہم لوگ ڈالرز کے اندر پے کر رہے ہوتے ہیں. پیسے آتے کہاں سے؟ یہ جو آپ ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں نا اسلام 360 میں, دنیا کے آپ کسی بھی اپلیکیشن کو اٹھا لیں, چاہے وہ اسلامک ہو یا غیر اسلامک ہو, جب اس اپلیکیشن میں جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب یہ فیچر فری ہے, اس فیچر کے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے $1. یہ قاری فری ہے, دوسرے قاری کو سننا چاہتے ہیں تو $1 دے دیجئے. تو اسلام 360 میں ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے, ہم نے کوئی آپشن بلاک نہیں کیا, ہم نے سارے آپشن لوگوں کو دیے فری, استعمال کریں آپ. ہاں اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ ہٹانا چاہتے ہیں تو ایڈورٹیزمنٹ ہٹانے کے صرف آپ ہمیں پیسے دے دیجئے. اینڈرائڈ فون پہ پتہ ہے وہ پیسے کتنے؟ 440 روپے مہینہ. اور آپ اور میں جو بال کٹواتے ہیں نا وہ مہینے کے 440 سے زیادہ کے ہوتے ہیں. صحیح. 440 روپے ہے کیا؟ آپ اس فیلڈ کے ہیں اور آپ کی طرح کے جو اور یوٹیوبرز ہیں اور ولاگرز ہیں, مجھے چھوٹی سی بات بتائیے, ہماری اپلیکیشن کا 57% یوزر پاکستان کا ہے. ہاں. ECPM کتنا ملتا ہے آپ کو ایڈورٹیزمنٹ دیکھنے کے بعد؟ ہے ہی نہیں ہے پاکستان میں, کچھ بھی نہیں ہے نا سر. یہ والا اس کا 57% پاکستان کا, 38% یوزر ہمارا انڈیا کا ہے. دونوں کے اندر ایڈ ECPM بہت کم ہے سر. جب ECPM اتنا کم ہے, کتنے پیسے آتے ہوں گے؟ اچھا اب ایک اور مزے کی بات, 3.25 کروڑ یوزر ہے. 3.25 کروڑ یوزر میں سے پے کرنے والے یوزر کتنے؟
مجھے اتنی سی بات بتائیے, اور سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا سوچئے گا 1 منٹ کے لیے. بہت آپ نے درد دل سے سوال پوچھا ہے تو میں بہت درد دل سے اپنے سارے چھالے پھوڑ رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے, قاری صاحب جو آپ کے گھر پر بچوں کو ٹیوشن یا قاری قرآن پڑھانے کے لیے آتے ہیں, ان کو پیسے دیتے کتنے؟ 1000 روپے مہینہ. فزکس کے ٹیچر کو پیسے دیتے کتنے؟ 30,000 روپے مہینہ. کیا میچ ہے؟ جو مسجد کے امام صاحب ہیں اس کو سیلری دیتے کتنی ہے؟ 15,000 روپے مہینہ, 20,000 روپے مہینہ. آپ کے آفس میں جو آفس بوائے ہے نا, اس کو سیلری دیتے 60,000 روپے مہینہ. جب مسجد میں, تیسرا جملہ, تیسری اگزامپل بھی سن لیجئے, جب ہم جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتے ہیں اور مسجد میں جب کوئی چندہ ڈالنے لگتے ہیں, یوں جیب میں ہاتھ ڈالے اور 5,000 کا نوٹ آ گیا, سب سے پہلے واپس جیب میں رکھتے ہیں سائڈ میں, پھر 100 روپے نکالتے ہیں اور پھر مسجد میں دیتے ہیں. مجھے بتائیے, جب ہمارا روزانہ کا روٹین یہ والا ہے, تو موبائل ایپ کے اوپر جس پہ کریڈٹ کارڈ بھی ڈالنا پڑے گا, ڈیبٹ کارڈ بھی ڈالنا پڑے گا, جناب کتنے لوگ پے کرتے ہوں گے؟ اب میں وہ چھالا بھی پھوڑ دوں. 3.25 کروڑ یوزر میں سے پے کرنے والا یوزر پتہ ہے کتنا ہے یاسر؟ 12,479, 12,479 لوگ. کیسے گھومتے ہیں آپ ملکوں جہازوں پہ, اور اتنی بڑی آپ کا اتنا مزیدار لائف سٹائل ہے, اور اتنا خرچہ اور سب کچھ, پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سارے جو اب پہلے میں اس بات کو مکمل کروں پھر اس کا بھی ضرور جواب. بہت اچھا سوال ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ کوئی, آپ نے تو کمال کر دیا سوال پوچھ کے نا. پہلا سوال دیکھیے, جو یہ پہلے تو یہ سنیے کہ اسلام 360 کے اب 70 لاکھ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ جناب 70 لاکھ کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے ہم ایڈورٹائزمنٹ سے کماتے ہیں, کچھ ان ایپ پرچیزز سے آتے ہیں, کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو اس میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, کچھ ہمیں اسلام 360 کا یوزر والنٹریلی پے کر دیتا ہے. وہ والنٹریلی پے کرنے, اور اس کے اندر بھی ڈیفیسٹ ہے بھائی, 70 لاکھ پورے نہیں ہو پاتے. وہ اس کے لیے بھی بیچ میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے. اسلام 360 جو ہم اپنا کمرشل کام کرتے ہیں, جو میں اپنا سافٹ ویئر ہاؤسز چلاتا ہوں, جو ہم کمرشل کام کرتے ہیں, اس کا بھی پروفٹ کا ایک سرٹن ایلیمنٹ ہوتا ہے جو ہم اسلام 360 کو دیتے ہیں. اب میں ملکوں جو سفر کرتا ہوں, جہاز سے اترتا نہیں ہوں جناب, اتنے ٹریولنگ ہے, اتنے اچھے کپڑے پہن رہا ہوتا ہوں, کیا کر رہا ہوں, تو کہاں سے لاتا ہوں بھائی پیسے؟ جناب اعلیٰ, میں اپنے اب سافٹ ویئر ہاؤسز چلاتا ہوں الحمدللہ. کمرشلی ہم کام کرتے ہیں. اس کمرشلی کام کرنے کے علاوہ الحمدللہ کراچی میں دیکھیے اسکول فروغ دینے کے لیے, علم کو فروغ دینے کے لیے ضرور ہوتا ہے, لیکن دیکھیں اس سے پیسے ضرور کمائے جاتے ہیں, سارے اسکول ہی کماتے ہیں. تو ہمارے بھی الحمدللہ 4 کیمپسز ہیں جو کہ ہم اپنے اسکول میں, جو اسکول میں یعنی ہم اسکول چلاتے ہیں, جو میری وائف میرے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہیں, جو اسکول کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کپڑوں کا کام ہے جو کہ جس میں بھی میری وائف انوالو ہے الحمدللہ, تو اس سے بھی ہم پیسے کماتے ہیں. تو بھائی یہ ذریعہ آمدن ہے جس سے یہ پیسے کمائے جاتے ہیں, اور پھر میں ملکوں سفر کرتا ہوں. پتہ نہیں آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یاسر نے پوڈ کاسٹ پہ انوائٹ کر کے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر لیا. سوالات پوچھنے کا ہرگز مطلب کوئی کرٹیسزم نہیں ہے. بالکل زاہد بھائی, یہ ایک تاثر ہوتا ہے سوسائٹی, ہم لوگوں, کیونکہ ہم ایک ججمنٹل سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو لوگوں کے تحفظات باوجود کسی کنسرن نہ ہونے کے وہ کہتے ہیں ہمارے تحفظات ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو یہ کلیئر ہو. میں تو شاید کہیں نہ کہیں اس سے پہلے سے ہی آگاہ تھا. اب آتے ہیں کہ آپ کے چائلڈہڈ کو تو نہیں, شاید ٹین ایج کو لے کے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی, اور اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ جی میں فروٹ بیچتا تھا, بلکہ اسپیسیفکلی کیلے بیچتا تھا, اور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا تھا, اور وہ چند روپے اکٹھے ہوتے تھے. تو ایک ابھی اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں میں بیسیکلی یہ پچھلے دونوں سوالات کے ساتھ. تو پھر وہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک تاثر جاتا ہے کہ یار ایک کیلے بیچنے والا آج جو ہے وہ اتنی شاہانہ زندگی گزار رہا ہے ماشاءاللہ سے, تو وہ سب شاید اس وجہ سے ہوا ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ آپ کو کیلے بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ اچھا بالکل, ایک اور چیز میں آپ کے اسی سوال میں ایک اور سوال بھی جوڑ دیتا ہوں. وہ کوئی صاحب کہنے لگے کہ جناب کہ زاہد حسین چھیپا جب خود ہی سافٹ ویئر انجینئر تھے تو بھائی کہیں چھوٹی موٹی نوکری کر لیتے, کیلے بیچنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ جناب میں پہلے کلیئر کر دیتا ہوں بات. زاہد حسین چھیپا نے جب کیلے بیچے, جب وہ 16 سال کا تھا, جب میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن میں نے لیا تھا. میں میٹرک تک پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں الحمدللہ, لیکن جب فرسٹ ایئر میں گیا تو گھر کے حالات اور خراب ہو چکے تھے. پہلے بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن فرسٹ ایئر میں ذرا زیادہ خراب ہو گئے.
ابا ہمارے کراچی کے اندر، میں حیدرآباد سے میری تعلق، میرا حیدرآباد کا، وہیں پہ میں پلا بڑا، میری ایجوکیشن بھی وہیں سے ہوئی. ابا ہمارے کراچی کے اندر بچوں کے سوٹ، جس کو آسان لفظوں میں نیکر اور بنیان ہوتے ہیں نا، ابا وہ بیچا کرتے تھے. اچھا. ابا وہ اپنا جو کام تھا وہ وائنڈ اپ کر کر حیدرآباد آ گئے کہ بھئی اب یہاں رہوں گا آپ کے ساتھ. تو اب جب وہاں پر آئے تو حالات خراب ہو گئے گھر کے، کیونکہ ابا نے وہ جو کام تھا وہ چھوڑ دیا. اب یہاں پہ کام جمتے جمتے جمے گا آہستہ آہستہ. تو اس وقت حالات جو خراب ہوئے تو میں نے اس وقت کیلے بیچے. میں اس وقت انجینئر نہیں تھا، میں اس وقت فرسٹ ایئر میں تھا. انجینئر تو میں بعد میں بناؤں، اچھا سافٹ ویئر انجینئر بعد میں بناؤں. تو جب میں فرسٹ ایئر میں گیا تو فرسٹ ایئر میں جب وہ کیلے بیچنے پڑے، اسی دوران کے اندر جب اس کے بعد میں ایک جگہ پر اکاؤنٹنٹ، اس کو وہ منشی کہتے تھے، ٹھیک ہے، سبزی مارکیٹ کے اندر ایک آڑت کی دکان تھی، تو سیٹھ جاوید کے پاس میں وہاں پر نوکری پہ لگ گیا. انہوں نے مجھے کمپیوٹر پڑھنے کے لیے بھیجا، میں تو وسائل نہیں تھے میرے پاس. انہوں نے آفس کے اور لوگوں کو بھی کمپیوٹر پڑھایا، 3 مہینے کا ایک کورس کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو میں نے بھی وہ کورس کرنے گیا، اور وہ کورس کرنے کے دوران میں پھر جب وہ کورس ختم ہو گیا تو میں نے ان کو کہا کہ جی مجھے یہ کمپیوٹر میں بڑا انٹرسٹ پیدا ہوا ہے، اگر آپ مجھے مزید بھی کورسز کروا دیں. تو پھر انہوں نے مجھے مزید کورس کروائے. تو پڑھانے والی شخصیت وہ تھی. اور اس کے بعد میں جب سافٹ ویئر بنانے لگا اور میں کمرشلی سافٹ ویئر بنانے لگا، اللہ کا شکر ہے آج بھی میرے ایسے پروجیکٹس موجود ہیں جو 14 سال سے چل رہے ہیں الحمدللہ، جو کہ اب صرف ریونیو جنریٹ کرتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ مجھے صرف مینٹیننس دینی ہوتی ہے تو وہ سافٹ ویئر چل رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہ سافٹ ویئر بنانے کی جرنی ہوئی. اور وہ کیلے بیچنے سے پھر جب سافٹ ویئر بننے لگے حالات بہتر ہونے لگے. اور پھر وہ جب حالات بہتر ہونے لگے، پہلا 1 لاکھ بنانا مشکل ہوتا ہے، آپ کسی بھی بزنس مین سے پوچھ لیجیے، تو پہلا 1 لاکھ مشکل ہوتا ہے، لیکن اگلا 1 لاکھ الحمدللہ. اور ہماری انڈسٹری کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ والا ہے، ایک تو ہم ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتے. 9 to 6 کی ہم کوئی بھی نوکری کریں، 6 بجے کے بعد اپنا کوئی بھی کام اپنے گھر پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ہم IT والے لوگ اگر کموڈ پہ بیٹھ کے اپنا لیپ ٹاپ کھول دیں ہمارا آفس کھل جاتا ہے. اتنا آسان ہے ہمارے لیے. تو یہ کیونکہ ہمیں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہوتی تھی، میں نے پروجیکٹس بنائے الحمدللہ، اس کے پیسے ملنا شروع ہوئے اور مزید کام کرتے رہے. پھر اپنی چھوٹی چھوٹی ٹیم بنانا شروع کر دی. آج اللہ کا شکر ہے میرے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، جس میں کراچی میں بھی آفس موجود ہے، لنڈن میں بھی آفس موجود ہے، اور نیو یارک کے اندر بھی آفس موجود ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو چلاتے ہیں. مجھے بڑی یعنی ذاتی طور پہ آج خوشی ہو رہی ہے کہ کوئی یہ سوال جو پوچھ رہا ہے تو وہ میں کم از کم اس کا کھل کے جواب دے پا رہا ہوں. کیونکہ آپ جب تک وہ سوال نہ ہو اور خود ہی جواب دینے لگ جائے نا، تو جیسے ہم گھر پہنچے ہم کہیں میں اصل میں کہیں کوئی جو ہے نا برا عمل کر کے نہیں آیا ہوں، تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی یہ مجھے بتا کیوں رہا ہے، پوچھا نہیں ہے تو بتا رہا ہے، بتا کیوں رہا. تو بہرحال میں اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات پوچھی اور میں اس کا آپ کو الحمدللہ جواب دے پا رہا ہوں. اچھا دوسری بات یہ، میں اب بھی کوئی اپر مڈل کلاس میں نہیں ہوں بھائی، الحمدللہ مڈل کلاس آپ کہہ لیجیے اپر مڈل کلاس، لیکن الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظر میں بڑا رکھ. یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھرم قائم کر رکھا ہے کہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جی زاہد صاحب ماشاءاللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، ویسے بھی بہت اچھا ہے، لیکن بھرم بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا قائم کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی عنایت کے بعد اس اللہ کے کرم کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اس کام سے سب سے زیادہ خوش کون ہوا ہے، اور کریڈٹ چلیں اگر آپ کسی کو دینے جائیں تو کون ہے؟ یار یاسر، آپ کے اس سوال نے مجھے جذباتی کر دیا. با خدا میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ یہ سوال پوچھیں گے. بس دیکھیے، میں اللہ کی مہربانی کے بعد، اللہ کی شکر گزاری کے بعد سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے ماں باپ کا، کہ جنہوں نے میری اس طرح کی تربیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس 8 ارب کی آبادی میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ ایک چھوٹے سے کیلے والے کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور چننے کے بعد یہ والا کام لے لیا. تو یہ میرے والدین کی ہی کوئی نیکی تھی جو آج الحمدللہ میرے کام آئی الحمدللہ. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو کہ لوگ نہیں کرتے، میں اللہ کی شکر گزاری کے بعد اپنے والدین کی مہربانی کے بعد شکر گزار ہوں اپنی بیوی کا، کہ جس طریقے سے، جس تکلیف میں، جس دور میں اس نے میرا ساتھ دیا. جب اسلام 360 کے لیے کام کرتا تھا، میری شادی کو مشکل سے کوئی میرے خیال سے کوئی 6-7 مہینے 8 مہینے ہوئے تھے، اور میں
ساری ساری رات بیٹھ کر اس پہ کام کرتا تھا ویکینڈ پر. باقی دنوں میں تو مجھے آفس جانا ہوتا تھا. ویکینڈ کے اوپر ساری ساری رات میں کام کرتا تھا, صبح فجر پڑھنے جاتا تھا اور واپس آ کے سو جاتا تھا. یعنی پھر اس کے بعد جس طریقے سے اب میری ٹریولنگ, میرے سارے معاملات کے اندر جس طریقے سے میرے بچوں کی پرورش میں مجھے بیک اپ کرنے کے لیے اس کروشل ٹائم میں, میری وائف کیمبرج کی پڑھی ہوئی ہیں, اس کروشل ٹائم میں جب ہم لائنز ایریا کی کچی آبادی میں رہتے تھے, آپ کے یہاں مرلے چلتے ہیں, 2.5 مرلے کا گھر تھا. اچھا. اس 2.5 مرلے کے گھر میں ایک کمرہ نیچے جس میں میری فیملی رہتی تھی, ایک کمرہ اوپر ہوتا تھا جس میں میرے بڑے بھائی کی فیملی رہتی تھی. میرے اماں ابا صحن میں رہتے تھے کھلے آسمان تلے. جو زینہ ہوتا ہے نا, تو اس زینے کے نیچے چھوٹی سی جگہ خالی ہوتی ہے, ابا نے آدھی چرپائی اس کے اندر ڈالی ہوتی تھی اور اوپر ترپال ڈالا ہوا ہوتا تھا پلاسٹک کا. پاؤں لمبے کرتے تھے اور بارش یا وہ ہوتی تھی نا, پاؤں بھیگتا تھا, پاؤں سمیٹ لیتے تھے. 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, 5 سال اسی گھر میں اسٹے کیا. چھوٹا سا ایک گڑھا کھودا ہوا تھا, اس میں سیم کا پانی جمع ہو جاتا تھا. ہم اپنی واش روم وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے. یعنی عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر بارش پڑ گئی نا, خواہ ہلکی ہو یا تیز ہو, جناب کمرے میں پانی بھر جاتا تھا. تیز بارش میں کمرے میں پانی بھر جاتا تھا تو وہ ڈول سے, یہی زاہد حسین چھیپا, اس ڈول سے وہ کیمرے سے پڑھی ہوئی لڑکی ہمارے ساتھ وہ پانی نکالا کرتی تھی. یہ میرا ہاتھ کانپ رہے, دیکھ رہے ہیں. یعنی ایک وقت وہ بھی دیکھا کہ میری امی نے زکوٰۃ کی رقم لے لی تھی. مجھے بہت بعد میں پتہ چلا, میں نے بعد میں بہت شکوہ کیا, امی یار کیا یہ کیا کیا آپ نے, زکوٰۃ کی رقم لے لی. امی نے کہا بیسیکلی تم لوگوں کی بھوک دیکھی تھی اور کیا کرتی. وہ زکوٰۃ کی رقم بھی کتنی ملی ہوگی, 5-6 ہزار روپے ملی ہوگی. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے جس سے وہ زکوٰۃ دی ہوگی, لازمت لگی تو ہم پر ہی ہوگی نا, جو بھی رقم دی ہوگی اس نے, وہ جو اس کے پیسے آئے ہوں گے وہ کہیں میری ایجوکیشن میں یا فلاں میں لگے ہوں گے. مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آج اس شخص کو ملٹیپلائی کر کے دے رہا ہوگا. وہ میں اکثر ایموشنل ہو جاتا ہوں یہ بات بتاتے ہوئے, لیکن سر یہ دور جیا ہے میں نے. مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں نے یہ دور جیا ہے الحمدللہ. مجھے یہ تکلیف معلوم ہے کہ آپ کے آفس بوائے کی کیا تکلیف ہوتی ہے. اس کو پریشانی جب ہوتی ہے تو پیسوں کی ضرورت کیسے پڑتی ہوگی, اور کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہوگی تو کیسے ہوتا ہوگا. جب بارش ہو جاتی تھی نا باہر, اب مجھے جانے کے لیے میرے گلی تو وہ کچی گلی تھی, بس پانی بھر جاتا تھا وہاں پہ. مجھے آفس فون کر کے کہنا پڑتا تھا کہ سر سوری میں نہیں آ سکوں گا آج آفس. تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ یار کیسے پاسبل ہے, اتنی بارش تھوڑی تھی. میں کہتا تھا سر میں اگر وہ پہن کے آؤں گا تو میں جیسے ہی بائک باہر نکالوں گا میرا پاؤں تو پانی پہ پڑ جائے گا, میرے سارے جوتے کپڑے تو خراب ہو جائیں گے, میں آؤں کس طرح. اور نہیں جا پاتے تھے. اسی چھوٹے سے گھر میں, اس 2.5 مرلے کے گھر میں کھٹمل ہو گئے. اف, میں وہ تکلیف بیان نہیں کر سکتا یار, کیا تکلیف تھی وہ. ہم یعنی اب سو بھی نہیں پا رہے یار, وہ ایک تکلیف الگ ہے, وہ ایک عجیب معاملات چل رہے ہیں. یعنی بہرحال میں کیا بیان کروں آپ کو کہ چاند رات کی رات ہو, اگلے دن عید ہو, ہمارے گھر میں لائٹ ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اس کچی آبادی میں کنڈے کی لائٹ استعمال کی جاتی تھی. باہر وہ سارے پتھارے لگ جاتے تھے جو, یا اسٹال لگ جاتے تھے جس میں وہ عید کی شاپنگ وغیرہ فنا, تو لائٹ وہاں کنزیوم ہو جاتی تھی. تو اس لیے وہ کہ الیکٹرک لائٹ نہیں دیتا تھا کہ بھئی یہ تو کچی آبادی ہے. اب لائٹ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ 5 سال کے عرصے میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ دور بھی ختم کیا. آج میں یاسر جنجوا کو پوڈ کاسٹ کے لیے ایئرپورٹ سے سیدھا فلائٹ لے کے آپ کے پاس آ رہا ہوں. زاہد حسین چھیپا کی یہ اوقات نہیں تھی. زاہد حسین چھیپا اس وقت بھی یہ بات کہا کرتا تھا, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں انشاءاللہ, یہ زاہد حسین چھیپا کی منزل نہیں ہے, اس سے بھی بہت آگے جانا ہے اور وہ بھی بہت آگے جائے گا. میں اس وقت بھی ایک بات کہا کرتا تھا اور اپنے لیکچر میں کہا کرتا تھا, میں نے 12 سال چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو پڑھایا ہے. میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا,
میں سیسا سرٹیفائڈ ہوں الحمدللہ، سرٹیفائڈ انفارمیشن سسٹم آڈیٹر ہوں. تو میں اس وقت بھی لیکچر کے اندر بات کہا کرتا تھا زاہد حسین شیبہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنا جہاز نہیں خریدے گا. یہ بات میں آج بھی اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس وقت تک مروں گا نہیں جب تک اپنے جہاز میں نہیں بیٹھ جاؤں. مجھ سے اگر کچھ لوگ پوچھتے ہیں زاہد سر وہ آپ نے اس وقت کہا تھا جہاز خریدیں گے تو لے لیا آپ نے جہاز؟ میں نے کہا نہیں، میرا سفر جاری ہے. میں نے آج جو صبح کی ہے نا وہ کل رات سے بہت اچھی تھی الحمدللہ. مجھے پوری امید ہے میں ترقی کر رہا ہوں انشاءاللہ، ایک دن اپنا جہاز ضرور لوں گا انشاءاللہ. گو کہ یہ ترقی کا معیار نہیں ہے لیکن مجھے بس ایک امید ہے. میں نے ایک سوچا ہے کہ میں نے کبھی خواہش کی ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے. آج میں یاسر جنجوعہ کے ساتھ اس طرح بیٹھا ہوں نا، امام کعبہ کے ساتھ 3 مرتبہ اس طرح 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے میری الحمدللہ. زاہد بھائی جس جہاز کے خریدنے کی آپ کو امید ہے مجھے اس کا یقین ہے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں وہ ساری چیزیں آئیں گی. اور میں خود بڑا ایموشنل ہو گیا آپ کی باتیں سنتے سنتے. اور مجھے لگتا ہے کہ لائف میں جب انسان نے خود سب کچھ کر کے اچیو کیا ہو اور اسکریچ سے بھی نیچے سے آ کے اور اللہ تعالیٰ اتنی آسانیاں پیدا کر دے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے جذبات ایک معمولی بات ہے. آج اتنا سب کچھ فائنینشیل سائڈ کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں پیسے کا زیادہ ہونا بھی ٹھیک بات ہے، مناسب بات ہے، لیکن جس عزت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، جس احترام سے آپ لوگ آپ سے ملتے ہیں، جتنی رسپیکٹ ملتی ہے، اور اس رسپیکٹ کا جو ریزن ہے، سورس آف رسپیکٹ، مطلب رسپیکٹ تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے لیکن اس کی اتنی خاص وجہ کہ آپ نے اسلام 360 کے لیے کام کیا. میں جب آپ کو پوڈ کاسٹ ہمارا ڈیسائیڈ ہوا، آپ شاید کل یا پرسوں جب آپ نے بتایا تو میں نے کسی کو بتایا کہ زاہد چیپا صاحب کے ساتھ میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یار وہ اسلام 360 والے. تو آپ کے ساتھ اسلام کا نام جڑ گیا ماشاءاللہ سے، آپ کے ساتھ اتنا بڑا کام جڑ گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام دنیاوی چیزوں سے افضل چیز ہے آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. اور جتنے بھی چیلنجز آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ ان میں تمام چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ اب اسلام 360 کے فیوچر پلانز کیا ہیں؟ یہاں تک تو آپ نے کافی چیزیں اس سے متعلق بتائیں. یاسر پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جو ابھی آپ نے عزت والا ایلیمنٹ اور اس کے اوپر بات کی تو میں اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ایک تمہید باندھتا ہوں. ایک عام سا کاغذ جب اس کے اوپر قرآن مجید لکھ دیا جاتا ہے وہ پیپر معتبر ہو جاتا ہے، بالکل قابل عزت ہو جاتا ہے. ہم اس کتاب کو سب سے اوپر رکھتے ہیں گھر میں، بالکل، یعنی وہ پیپر معتبر ہو گیا. تو میں ایک شخص جس سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عزت سے تو نوازنا ہی تھا انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے. ہم کسی کو اپنا دل چیر کر نہیں دکھا سکتا میں، صحیح، وہ میرا رب بہتر جانتا ہے. اللہ نے کتنی مہربانی کی کہ کام بھی مجھ سے لیا، احسان کیا مجھ پر، اور اللہ تعالیٰ نے عزت بھی مجھے ہی دلوا دی. یہ کتنا بڑا کمال کام ہے. ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا، میں کمپنی کا نام مناسب نہیں سمجھتا یہاں پہ لینا، میں اس سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب کیا کرتا تھا. یہ وہ نوکری تھی جو میں نے اللہ تعالیٰ سے بڑی منتوں کے بعد حاصل کی تھی. بے روزگار ہو گیا تھا. جب وہ میرا سافٹ ویئر ریلیز ہوا، میں لیاقت حسین کے ساتھ میں نے پروگرام کیا، پروگرام زیادہ یعنی پھر اس کے بعد بڑا چلنے لگا. مجھے بہت فون کالز آنے لگیں. میرے باس نے کہا دیکھو یار تمہیں کل اپریزل ہوگا تو مشکل ہو جائے گی کیونکہ تم تو اپنے سافٹ ویئر میں لگے رہتے ہو. اور میرے باس نے بالکل ٹھیک کیا کیونکہ وہ بالکل صحیح بات کر رہے تھے، کیونکہ میں 9 to 5 کی نوکری ان کی کر رہا ہوں تو وہ اس کے پوچھنے کے حقدار ہیں. بالکل انہوں نے ٹھیک کیا. بالکل. تو میں بڑا سہم گیا کہ یار بڑی منتوں کے بعد تو یہ جاب حاصل کی ہے. میں گھر آیا اور گھر آ کر میں نے اپنی بیگم سے مشورہ کیا، استخارہ کیا، یعنی اللہ سے مشورہ کیا، استخارہ کیا، اور استخارہ کرنے کے بعد صبح جا کے میں نے ریزائن کر دیا. ریزائن میں نے جب کیا تو ریزائن کرنے کے بعد میرے باس نے کہا ٹھیک ہے تم بس 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ دو، چلے جاؤ. بھائی 1 مہینے کا سورس آف انکم تھا کوئی ساتھ؟ کوئی نہیں تھا سر. اب یہ کمال کی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. کمال کی بات سنیے گا. میں نے یہ چیز جی ہے اور میں اس بات پر قسم کھا سکتا ہوں کہ کیا بات تھی کہ اللہ کی قسم یہی والے معاملات تھے. مجھے جھوٹی قسم کا کفارہ معلوم ہے. کوئی سورس آف انکم نہیں تھا. میں 30,000 روپے کی میری وہ نوکری تھی اور میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے 2 بیچز کو پڑھایا کرتا تھا. 16,000 روپے اس سے ملتے تھے. ٹوٹل 46,000 روپے کی انکم تھی
46,000 کی. میں نے استخارہ کیا, صبح جا کے ریزائن کر دیا, 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ دیا, وہ جاب چھوڑ کے آ گیا. اب صرف وہ 16,000 روپے کی نوکری ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی. آئی کیپ نے, انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان نے آئی ٹی کا وہ کورس ریوائز کر دیا اور اس کو ارلی اسٹیج میں لے کر آ گئے, ماڈیول اے میں لے کر آ گئے. جس کے 2 بیچ بنا کرتے تھے, کین یو بلیو اٹ, اس کے بیچ بنے 12. اوئے ونڈرفل. پہلا چیک ملا مجھ کو 1,75,000 روپے کا. اچھا. اور میں وہ چیک لے کر رونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے 2 آپشن رکھے تھے اس وقت بھی, یہ 30,000 روپے کی نوکری کر لو یا پھر یہ سافٹ ویئر چلا لو. رسک تو دیکھو وہاں بھی ہم دیں گے, یہاں پہ بھی ہم دیں گے. اسباب ہم بنانے والے, تم کیا ہو, تم کیا سمجھتے ہو تمہاری نوکری سے تمہیں پیسے ملتے ہیں؟ نہیں, رسک ہم پیدا کرتے ہیں, برکت ڈالتے ہیں اس کے اندر. کبھی تھوڑے پیسے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں بھی ایسا دور آیا ہوگا, پیسے تھوڑے تھے لیکن ختم ہی نہیں ہو رہے. آپ بولے سارے کام کر لیے, پیسے پھر بھی ختم نہیں ہو رہے. وہ 30,000 روپے کی نوکری اللہ تعالیٰ نے آپشن رکھا اور اسلام 360 کا سافٹ ویئر رکھا. میں نے کہا نہیں اللہ, میں اسلام 360 کے سافٹ ویئر پہ کام کروں گا, رسک کے لیے آپ کچھ اور اسباب بنا دیجیے. یہ 30,000 روپے کی نوکری چھڑوائی اللہ تعالیٰ نے. پہلا ہی چارٹ, جب آپ وزٹنگ فیکلٹی ہوتے ہیں نا تو آپ صرف جاتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں, گھر آ جاتے ہیں. آپ کو 9 to 5 نہیں رکنا. میں صرف وہاں جاتا تھا, لیکچر دیتا تھا, واپس آ جاتا تھا. پہلا چیک 1,75,000 کا. میں سوچنے لگا 30,000 روپے کی نوکری چھوڑی تھی, اس سے 6 گنا زیادہ پیسے اللہ تعالیٰ نے دے دیے. وہ کہا یار رسک ہم دیتے ہیں, تم نہیں دیتے. اب آخری بات جو آپ نے کہا کہ اسلام 360 میں, بڑی دل سے پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. یعنی میں, آپ جانتے ہیں کہ میں اس وقت میں جب آیا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا بھائی آپ آرام کر لو کیونکہ تھکے ہو. میں نے کہا نہیں جی میں پوڈ کاسٹ کروں گا. جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اب اسلام 360 میں ہم کیا لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ہم AI 360 پہ ہم کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اس کو مزید آ کر لے کے جا رہے ہیں. اب ہم اس کے اندر اسٹوری ٹیلنگ پر جا رہے ہیں. جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے اسٹوری بتائی کہ بھائی میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی. اب ہم اس کو مزید اسٹوری یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اس کو یہ کہیے کہ بھائی مجھے وہ والی حدیث بتاؤ جس میں وہ ایک عربی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی تھی. ٹھیک ہے. اور پوچھا تھا مجھے جنت پہ جانے والا طریقے بتا دو. صحیح. یہ حدیث کہاں پر ہے؟ اسلام 360 پوری کہانی سننے کے بعد آپ کی حدیث نکال لائے گا. آپ اس کو بتائیں وہ والی حدیث کہاں پر ہے جس کے اندر یہ والا ذکر ہوا تھا اور جس کے اندر وہ اصحاب صفا کے فلاں شخص نے یہ والی بات کہی تھی. تو وہ آپ کو وہ حدیث نکال کر لا کے دے گا. دوسرا آپشن یہ کر رہے ہیں. ایک اور بڑا کام ہم یہ کر رہے ہیں, آپ کے اسلام 360 کے لیے قرآن مجید کا اب تو 204 زبانوں پہ ترجمہ ہو چکا ہے. ہم 19 زبانوں پہ کام کر چکے ہیں. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اسلام 360 کا 204 زبانوں پہ سرچ انجن بنائیں گے. اور چوتھا سب سے بڑا کام ہم یہ کر رہے ہیں, آپ کا موبائل فون آپ کے چہرے کو دیکھ کے انلاک ہو جاتا ہے. ہم یہ ڈیٹیکٹ کر لیں گے کہ آپ کا موڈ کیسا ہے. اگر آپ خوش اٹھیں تو ہم آپ کو 3 شکر کی آیتیں بھیج دیں گے. آپ پریشان اٹھیں تو ہم آپ کو 3 صبر کی آیتیں بھیج دیں گے. آپ کو انگزائٹی ہے تو ہم آپ کو, انسان کے چہرے پر 7 موڈ ہوتے ہیں, وہ 7 موڈ ڈیٹیکٹ کر کے اس کے قرآن کی اس کے ریلیونٹ آیات انشاءاللہ ہم آپ کو بھیجیں گے. تو یہ اب ہمارے پروسیس میں ہے اور ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں, ریسرچ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب ایک ہی پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ. کبھی ایسا ہوگا آج سے بہت سالوں بعد صحیح آپ کے پلان میں کہ آپ اسی ایپ کے ذریعے کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر جا کے کام کریں اور مختلف مذاہب کا کمپیریزن اگر کوئی لینا چاہے کہ لیٹ سے کہ بائبل میں اس ایک کوئی بھی ہم انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے, تو وہ کمپیریزن اس طرح. بس مجھے لگتا ہے پتہ نہیں آپ کے پاس بھی کوئی چڑیا ہے یا کوئی موکلات ہیں جو آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا بات آپ کو بتانا نہیں چاہ رہے. لیکن بہرحال یہ ہماری پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ ہے جس پر انشاءاللہ جلد ہی آپ کو ایک خوشخبری ملے گی. میں اصل میں کام سے پہلے ڈھنڈورا پیٹنے کا عادی نہیں ہوں. جو میں نے آپ کو اب تک چیزیں بتائی ہیں نا ان کا بھی ایک بڑا پورشن مکمل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو وہ ڈسکلوز کر دیا. لیکن بہرحال یہ جو آپ تقابلی ادیان کے اوپر جو یہ بات کرنے کی کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پر بھی بہت جلدی آپ کو کچھ جلدی ملنے والا ہے انشاءاللہ. ونڈرفل جی. کہ اس پوڈ کاسٹ کو سننے والوں کے لیے 2 چیزیں جو ہیں وہ انہیں ضرور ملی ہوں گی. ایک تو جو لوگ اسلام 360 سے نہیں واقف تھے تو انہیں ایک بہت بڑا گفٹ مل گیا, وہ اس سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں کسی مایوسی کو فیس کر رہے ہیں, آپ کسی چیلنج سے گزر رہے ہیں, تو زاہد چیپا صاحب کی زندگی کی چھوٹی سی جھلک دیکھنے کے بعد مجھے آپ کے اندر جو موٹیویشن کا لیول نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.